میں صدقے موضوع کی نزاکت کو سمجھیے گا. میں صدقے بھائی کیا کہنے باجی تھوڑی مدد کی ضرورت ہے. غور کرنے امام سجاد فرما رہے ہیں چچا جان آج لڑنے پہ میرا بجی آ گیا گھر کہو کفر کا یہ شجر کاٹ دوں. آج لڑنے پہ میرا بجی آ گیا گھر کہو کفر کا یہ شجر کاٹ دوں. آج لڑنے پہ میرا بجی آ گیا گھر کہو کفر کا یہ شجر کاٹ دوں. میں سب کے جہاں لشکر دے ترے حصے ہوتے ہیں جڑے پڑھے لکھے اور دانا چلتے شہروں. درمیانہ جو حصہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں قلب لشکر. ایک ہوتا ہے میمنہ، ایک ہوتا ہے میسرہ. یہ ترہویں لشکر دے حصے میں اگلے فرد ثانی پیش کر رہے ہیں. غور کرنے امام سجاد فرما رہے ہیں چچا جان آج لڑنے پہ میرا بجھی آ گیا گھر کہو کفر کا یہ شجر کاٹ دو. قلب لشکر ہو یا میمنہ میسرہ سب کے میں قلب و جگر کاٹ دوں. یہ ہاتھ سلامت ہے میں سب کے ساتھ مل کے ہاتھ اٹھے. بھائی کیا کہنے سبحان اللہ. سب کے جی ایسی ہے. بے شک کیا کہنے بابا جی نے جڑی گل کی ہے نا یہ گل میں اگلا شعر پڑھنا ہے. بابا جی خدا دی قسم ہے کتنی تو میری مدد کر دی تھی. آج لڑنے پہ میرا بھی جی آ گیا گر کہو کفر کا یہ شجر کاٹ دوں. قلب لشکر ہو یا میمنہ میسرہ سب کے میں قلب و جگر کاٹ دوں. سرکار عباس نے فرمایا سجاد اسی ہاشمیہ. سجاد ٹھیک ہے آپ تلوار کو دیکھ رہے ہیں لیکن سجاد اگر یہ تلوار میں آپ سے لے لوں تو سجاد پھر ہم کیسے لڑیں گے. امام سجاد نے فرمایا چچا جان اس تلوار تو علاوہ میرے کول اس تو چنگے اور کارگر ہتھیار موجود ہیں. سجاد اگر تلوار نہ ہوئے تو پھر کیڑے ہتھیار نہ لڑ سے. امام سجاد وہ کہہ دیں چچا جان ابروؤں سے خرجے سبھی کاٹ دوں اور پلکوں سے تیروں کے دم کھینچ لوں. صدا جی ہے کیا کہنے سبحان اللہ. بھائی کیا کہنے لطف آیا صدا بس دے رہو ہوئے سب کے پھر مل کر جی بسم اللہ کرنا. بھائی کیا کہنے دو ہتھیاروں کا ذکر مولا سجاد نے کر دیا. بابا جی 2 ہتھیار رہ گئے. دو ہتھیار 2 ابھی رہتے ہیں. امام نے فرمایا ابروؤں سے یہ خنجر سبھی کاٹ دوں اور پلکوں سے تیروں کے دم کھینچ لوں. سب کے
شجر کاٹ دوں، قلب و جگر کاٹ دوں؟ اگلی گل امام نے فرمایا کاٹ دوں، کیا کاٹ دوں، کس سے کاٹ دوں؟ امام سجاد فرمانے لگے چچا جان اگر یہ تیر تلوار یہ ناویوں میں تو میرے کو جڑے ہتھیار ہیں ابروؤں سے یہ کھینچے سبھی کاٹ دوں، اور پلکوں سے تیروں کے دم کھینچ لوں، ان کی تیغوں سے انگڑا یا چھین کر آہنی برچھیوں کی کمر کاٹ دوں۔ میں صدقے ہی جاؤں، میں صدقے۔ اچھا سجاد پھر آقا سارے کا پروگرام ہے جی بنا جی آؤ آخری حلالی ہے پروگرام جی پھر بنا صدقے امام فرمانے چچا جان ابروؤں سے یہ کھینچے سبھی کاٹ دوں، اور پلکوں سے تیروں کے دم کھینچ لوں، ان کی تیغوں سے انگڑا یا چھین کر آہنی برچھیوں کی کمر کاٹ دوں۔ میں صدقے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر اگلا جو کافیہ آئے گا نا کافیہ اس کا مطلب ہے ڈھال، ڈھال، شجر کاٹ دوں، شجر جگر کمر، یہ کافیہ۔ اگلا جو کافیہ آئے گا مطلب ہے ڈھال، مزید توضیح نہیں، غور کرنا ہے۔ سجاد سجاد یہ تو تم نے حملہ کرنا ہے، تو سجاد اگر وہ حملہ کریں جدو کیا سجاد اگر وہ حملہ کرے امام سجاد فرمایا چچا جان اگر وہ حملہ کرے سن تو پھر باپ کی تھپکیاں آپ کی ہو دعا، یوں لڑوں کے نظریہ شیر خدا۔ صدقے 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 میں صدقے میں کیا کہہ رہے ہیں لطف آیا؟ اگلا مصرع تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا، ٹھیک ہے؟ آپ مشکل کشا کے ماننے والے ہیں، جیسے ابھی تک آپ نے معیار سماعت کا مظاہرہ کیا نا، تھوڑی سی آپ کی اور مدد کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا مشکل ہے لیکن میں شعر کا نتیجہ پڑھ کے آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا کہ پکی شاہ مردان اور گرد و نواح کے شرفاء نے، حلالیوں، موالیوں نے، سید سادات نے میرے جملے کی کیسے قدر کی۔ غور کر رہے ہیں امام سجاد فرمایا چچا جان اگر وہ حملہ کریں تو باپ کی تھپکیاں آپ کی ہو دعا، یوں لڑوں کے نظریہ شیر خدا، تیغ جو بھی اٹھے اس کا منہ موڑ دو، وار روکے کوئی تو سپر کاٹ دو۔ میں صدقے تیغ جو بھی اٹھے اس کا منہ موڑ دوں، وار روکے کوئی تو سپر کاٹ دوں۔ یقین کرو فقط اور فقط اس شعر واسطے میں قصیدہ شروع کیتا ہے، میری ساری پڑھائی بلکہ آج تک پکی شاہ مردان میں جو کچھ پڑھ چکیا وہ ساری پڑھائی پاسے شعر دا پہلا جملہ کے پاسے میں قصیدہ شروع کرن تو پہلے بابا ڈاکٹر جی ایک گل کی تھی کہ اگر 4 محرم یہ آپ کے ذہن سے نکل گئی تو قصیدے کا مزہ گیا، ٹھیک ہے؟ ہوں میں گل کرنے لگا، میں گل کر رہے ہیں 4 محرم دی۔ امام سجاد فرمایا چچا جان میں نے ایک بات سنی، فرمان لگے سجاد بیٹا دسو تو صحیح کیا
واقعہ ہے 4 محرم دا سجاد بیٹا دسو تو صحیح کیا بات سنی امام سجاد فرمانے لگے چچا جان کون کہتا ہے خیمے ہٹا لیجئے اس کا کیا نام ہے یہ بتا دیجئے مدد چاہیے آپ کی مدد درکار ہے میں سب کے یہاں شجر کاٹ دوں قلب و جگر کاٹ دوں کمر کاٹ دوں سپر کاٹ دوں امام سجاد فرمانے لگے چچا جان کون کہتا ہے خیمے ہٹا لیجئے اس کا کیا نام ہے یہ بتا دیجئے اس کی سانسوں کے چلتے ہوئے سلسلے سے میں جیون کے باقی پہر کاٹ دوں میں صدقے جائیں کون کہتا ہے خیمے ہٹا لیجئے اس کا کیا نام ہے یہ بتا دیجئے اس کی سانسوں کے چلتے ہوئے سلسلے سے میں جیون کے باقی پہر بس علی کی بیٹی تیرا مقدر علی کی بیٹی تیرا مقدر سوال چادر جواب پتھر صدقے ایک عالم دین فرما رہے تھے علی کی معظمہ بیٹی 3 موقع ایسے ہیں گھر سے باہر آئی پہلا موقع میری سینڈ کوفہ گئی وہ فرما رہے ہیں کہ کوفہ گئی یتیم ہو کے واپس آئی دوسرا موقع شام گئی قیدی ہو کے واپس آئی وہ فرما رہے تھے تیسرا موقع شام گئی پھر واپس نہیں ہے کریم کربلا دے بڑے عقیدت اور معرفت علیہ عزادار تشریف فرماؤ زیادہ لمبا تھا پڑھنا ہی نہیں میرے بعد مالکان دے کافی مصائب خان تشریف فرمائے انتظار نہ کراواں تواڈی تے اپنی عبادت اضافے واسطے میں ایک وین تو سنا آلیا دے ویر دی گھر وچ کھڑی تے وچا بی بی دی دعا مل ویسیا آلیا دے ویر دی گھر وچ کھڑی تے وچا بی بی دی دعا مل ویسیا آلیا دے ویر دی گھر وچ کھڑی تے وچا میں سب کے دعا مل ویسیا آلیا دے ویر دی جھل جھل کے پتھر بازاراں دے تے ہن اجڑیاں بوں تھک پئیاں تے جڈا مک بازار دمشق دے گئے دربار بلا علی دیا جائیں راضیوں نے صدقے جڈا مک بازار دمشق دے گئے دربار بلائی اگلا میں سن میں جنا ماتم کرنا ہے تے بھاوے جتنا کوئی بے وارث ہووے بے وارث
کدے نہیں پیشیاں تھیا تے ملاؤن شراب وچ مست ریا 9 گھنٹے کھڑی